اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے بلکہ واقعات سناؤں گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس واقعے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ذکر خیر آئے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ذکر آئے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کا بھی ذکر آئے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، اب مکہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کچھ لوگ ہجرت کر گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ہجرت کر جائیں، تیار رہنا۔ اب اس سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کو سناؤں کہ کفار مکہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ تضحیک کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے کاروبار کی غرض سے مکہ سے باہر تھے، اور لوگ بے تابی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے تھے، اور انتظار کس بات کا تھا کہ جیسے سب سے قریبی دوست، یعنی آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئیں تو انہیں ہم شب معراج کا واقعہ سنائیں، اور گزارے یہ ناممکن سی بات ہے، وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں، وہ بھی انکار کریں گے تو ہم ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شہر میں داخل ہوئے تو کفار کا ہجوم آپ کی طرف بڑھا۔ تو آپ نے پوچھا، خیریت، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں ساتوں آسمان کا ذکر کیے تو کرے کہ میں ساتوں آسمان پہ گیا اور ساتوں آسمان پہ واپس بھی آ گیا ایک ہی رات میں؟ تو اور ساتھ یہ بھی کہا یہ ممکن نہیں ہے، اگر ایسا کوئی کہے بھی تو کم از کم کافی وقت درکار، یعنی کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ممکن ہی نہیں، آسمانوں تک کوئی جائے تو مہینوں لگ جائیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد نے کہا، اچھا، تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں پر گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اپنے اللہ سے ملاقات کی اور واپس بھی آ گیا ہوں، مانتے ہو اس بات کو؟ میں نے کہا، میں تو نہیں مانتا اس بات کو، یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے استغفار کیا، سوال کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہ بات کی ہے؟ تو لوگ جواب دیا کفار نے کہ وہ تمہارا دوست جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہوگا۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، نہ کوئی اور کہے تو ناممکن ہے، یہ بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تو یقیناً سچ فرما رہے ہوں گے۔ اس دن سے آپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق سچا، یہ اس دن سے آپ کا نام پڑا تھا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سونے کا کہا کہ یہ امانتیں ہیں
یہ امانتیں امانت داروں کو واپس کر کے تم بھی مکہ واپس آ جانا، ہم آج رات نکل جائیں گے، میں اور ابوبکر صدیق نکل جائیں گے۔ تو یہ بات کی بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کبھی سوال کیا گیا کہ آپ ہمیشہ دکھوں پریشانیوں میں رہے، کبھی سکون بھی نصیب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ سکون نصیب ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے بستر مبارک پر سونے کا کہا کہ سو جانا اور صبح ساری امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اس رات میں سکون سے سویا تھا۔ پوچھا وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک تھے کہ صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی روانہ ہو جانا، یعنی اس بات کا مجھے یقین تھا کہ صبح تک میں زندہ ہوں، لہٰذا میں سکون سے سویا تھا۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو گھر کے باہر بڑا سخت پہرا لگا ہوا تھا، بڑا سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ کفار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کو آج قتل کر دینا ہے۔ تو آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی، آیت الکرسی پڑھی اور ان کے اوپر پھینکی، ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آواز آئی، جی حضور۔ ہاں حضرت میں تیار ہوں۔ ہیں؟ آپ نے سوال کیا تم تیار ہو؟ جی حضور، آپ نے فرمایا تھا کہ تیار رہنا، تو میں اس دن سے ہی تیار ہوں، میں اس دن سے ہی تیار ہوں۔ آپ روانہ ہوئے غار ثور کی طرف۔ اب میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، جو تاریخ دان ہے وہ میری درستگی کر سکتے ہیں کہ کسی کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ جب تک وہ غار ثور میں ہیں وہ ان کو کھانا پہنچاتے رہے۔ وہ 3 دن وہ وہاں پر رہے، اور غار ثور میں جانے کے لیے آج بھی صحت مند آدمی جب جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ غار حرا تو اکثر لوگ جاتے ہیں، لیکن غار ثور میں جاتے جاتے لوگ تھک جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اور سنیے یہ بات، یہ آپ کو شاید پہلی دفعہ بات پتہ چلے، آپ جو تھے پاؤں، پورے پاؤں زمین پہ نہیں رکھے انہوں نے، کہیں کوئی وہ کیا ہوتے ہیں پیروں کے نشان کے ساتھ چلنے والے وہ نہ پہنچ جائیں۔ آپ پنجوں کے بل چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر پنجوں کے بل غار ثور پر چڑھ گئے۔ کتنی طاقت اور کتنا صبر آزما کام تھا۔ آپ جب وہاں غار ثور پر پہنچے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں انتظار کیجئے، میں اندر غار کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ آپ اندر داخل ہوئے، جگہ جگہ سوراخ تھے، خدشہ تھا کہ کوئی جانور کوئی نقصان نہ پہنچائے، ایون چیونٹی بھی کاٹ لے تو کوئی آواز نکل جائے اور دشمنان تک آواز نہ پہنچ جائے۔ بہرحال آپ نے اپنا امامہ، اپنی پگڑی، وہ اس کے ٹکڑے اس کو پھاڑا اور اس کو راستہ بند کیا۔ اس جگہ پہ اپنے کپڑے وہ بھی وہاں رکھے، اور کچھ جگہوں پر پتھر رکھے۔ 1 یا 2 سوراخ جو تھے، بلکہ زیادہ امکانات ہیں 1 سوراخ کے، وہ خالی رہ گیا۔ جب وہ سوراخ خالی رہ گیا تو وہاں آپ نے سوچا کہ یہاں پر میں اپنا پاؤں رکھ لوں گا۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آواز دی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی ایڑی
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ جی بھر کر دیکھا ہوگا، کیا حسین منظر ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوں گے، جی بھر کر دیدار ہوا ہوگا۔ اس دوران جو کفار مکہ تھے وہ پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچے، وہاں مکڑی نے ایک جالا بھی بنا دیا اور وہ جو تھے ایک کبوتر نے وہاں کبوتر نے بچے بھی دیے ہوئے، تو ساتھ ایک میں نہیں جانتا بات، جو ٹو لگاتے ہیں، جوکھی ہوتے ہیں، کھوجی ایک بڑا ماہر کھوجی تھا جس کی تلاش کبھی ناکام نہ ہوتی تھی، وہ بھی جو تھا آیا اور اس نے کہا کہ یہاں تک آئے ہیں، تو سب کفار نے یہ کہا تم غلط بول رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر گئے ہوتے تو اتنا پرانا مکڑی کا جالا ہرگز نہ ہوتا، اور یہاں کبوتری کے بچے یہاں نہ ہوتے، تم غلط ہو۔ تو اس شخص نے پھر کھوجی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس کا یہ کام کروں گا ہی نہیں۔ بہرحال سانپ جو تھا جہاں سے اسے گوشت نظر آیا وہاں اس نے کاٹا۔ اگر آپ سوچیں کہ یکدم آپ کو آپ کے جسم کے حصے میں کوئی بھیڑ، جسے ہم پنجابی میں تمبوڑی کہتے ہیں، وہ کاٹ لے تو انسان کس طرح سٹ پٹاتا ہے، شہد کی مکھی کاٹ لے تو کس طرح تڑپتا ہے، گھبرا جاتا ہے، چاہے جائے کہ سانپ وہ ڈنگ ماری جا رہا تھا، تو درد اور نکاہت سے بہت برا حال ہو رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر گرے، تو آپ فوراً گھبرائے اور پوچھا اے ابوبکر کیا بات ہے بتاؤ۔ تو آپ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے اور میری جو ران ہے وہاں تک سارا زہر پھیل چکا ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لب مبارک اس جگہ پہ لگایا تو سارا زہر جو وہ اس کا اثر جاتا رہا۔ پھر سانپ سے پوچھا یہ تم نے یہ جرت کیسے کی یہ والی؟ تو سانپ نے کہا کہ میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کا دیدار کروں گا۔ اب میں دیدار کا وقت آیا تو یہ ایک ایڑی میرے سامنے آئی، اس کو میں راستے ہٹانا چاہتا تھا۔ تو اس موقع پہ سانپ نے وعدہ کیا کہ میری نسل میں سے کوئی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد کو سانپ نہیں کاٹے گا۔ اسی لیے ہمارا خاندان فخر سے کہتا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، ہمیں سانپ نہیں کاٹ سکتا۔ بہرحال آپ روانہ ہوئے، صدیق کا خطاب آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آگے ایک اور آزمائش کھڑی ہے۔ کفار مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا کہ جو شخص 100 اونٹ لا کر دے گا 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے بطور انعام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ تو جو جانتا تھا وہ بھی تلاش میں لگ گئے، جو قبیلے والے نہیں جانتے تھے وہ بھی پیچھے لگ گئے، جانے پہچانے لوگ پیچھے لگ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا، یعنی کوئی ضرورت ایسی پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ تو کچھ فاصلے پہ تھے کسی حاجت کے سلسلے میں۔ تو اس موقع پہ
ایک شخص آیا اور اس کو شک پڑا، تو اس نے پوچھا، 100 سرخ اونٹ کا لالچ تھا، اس نے کہا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اس نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ آپ کو صدیق کا خطاب ملا ہوا ہے، جھوٹ آپ نے کبھی بولنا نہیں. آپ نے فرمایا میرا نام ابوبکر صدیق ہے. اچھا تمہارا نام ابوبکر صدیق ہے؟ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے. عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دور دراز سفر میں جاتے تو اکیلے کبھی نہ جاتے. جنگلی جانور اور راہزنوں ڈاکوؤں کا خطرہ موجود ہوتا تھا. تو اس موقع پر لوگ یا تو کسی راہبر کو ساتھ لے لیتے یا قبیلے گروہ کی شکل میں جاتے. تو اسے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، جھوٹ تو آپ نے بولنا نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ میرے راہبر ہیں، یہ میرے سب کچھ ہے، میں ان کا غلام ہوں. جھوٹ بھی نہیں بولا اور پردہ بھی رکھ لیا. بہرحال آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے. وہ واقعہ میں پھر سناؤں گا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے بستر پر سکون سے سوئے، صبح کے تنگ آ کر جو کفار تھے ساری رات پہرا دیتے رہے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ سوئے ہوئے تھے. تو نے پوچھا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو نہ ڈر خلیفہ تھے نہ ڈر صحابی تھے. انہوں نے فرمایا مجھ سے تو تب پوچھو اگر میرے حوالے کر کے گئے تھے. سو وہ معاملہ ختم ہو گیا. یہاں ایک واقعہ اور بھی سناتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کا وصال قریب آیا تو خطبہ جو حجۃ الوداع تھا، آخری خطبہ جب فرمایا تو اس میں کچھ اشارے دیے آپ نے کہ اگلے سال شاید میں آپ لوگوں میں نہ رہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر تو اس وقت کم و بیش 63 برس ہے، جبکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری عمر 90 برس ہوگی. تو آپ نے فرمایا 27 سال میرے شب معراج پہ گزرے تھے. یہ واقعہ کسی کسی کو معلوم ہے. اس طرح کے پیارے پیارے واقعات آپ کو سناتا رہوں گا. آپ اپنے بچوں کو سنائیں، اسلامی تاریخ سے آگاہ کریں، اسلام سے محبت سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی محبت سکھائیں. یہ پیارے پیارے واقعات ان کے دلوں میں سمونے چاہیے. میں اسی لیے کسی لالچ کے لیے نہیں، ویسے میں کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا جو چینل ہے اس کو تلاش نہ کرنا پڑے، آٹومیٹکلی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے. لائک کریں، اپنے کو کامنٹس ہیں وہ بھی دیکھ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. ہم اچھی اور نیک باتیں کرتے ہیں، میں اچھی باتیں کرتا ہوں، میرا یقین کامل ہے مجھے اللہ اس کا اجر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ سن رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ انعام عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دنیا تو سمجھ لیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ چراغ سحری ہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے. چلتے چلتے کیوں نہ ہم کوئی ایسے اچھے کام کر جائیں، ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ان واقعات کو سنتے رہیں، آپ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. روز قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کے جائے، قبر میں راحت نصیب ہو، جس مٹی میں ہم دفن ہو وہ مٹی بھی خوشی محسوس کرے.
روز قیامت اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے. آمین ثم آمین. کل پھر پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.